حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک بڑے مرتبے کے صحابی ہیں. انہوں نے اپنے غلام کو ایک گھوڑا خرید کر لانے کا حکم دیا. اس نے 300 درہم چاندی کے سکوں میں گھوڑا خریدا اور گھوڑے کے مالک کو قیمت دلوانے کے لیے اپنے ساتھ لے آیا. حضرت جریر رضی اللہ عنہ کو قیمت بتلا دی اور گھوڑا بھی پیش کر دیا. گھوڑا دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوا کہ گھوڑا بہت قیمتی ہے اور اس کی قیمت 300 درہم سے زیادہ ہونی چاہیے. آپ نے گھوڑے کے مالک سے کہا، جناب آپ گھوڑے کی بہت کم قیمت لگا رہے ہو. گھوڑا تو بہت قیمتی ہے، کیا آپ 400 درہم میں بیچیں گے؟ اس نے جواب دیا، جیسے آپ کی مرضی. پھر حضرت جریر صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ گھوڑے کی قیمت کا صحیح اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں. اس کی قیمت تو 400 درہم سے بھی زیادہ ہے. کیا آپ 500 درہم میں بیچنا چاہیں گے؟ اس نے کہا، میں راضی ہوں. اسی طرح حضرت جریر صلی اللہ عنہ گھوڑے کی قیمت میں 100 درہم زیادہ کرتے چلے گئے اور بالآخر 800 درہم میں گھوڑا خرید لیا اور قیمت مالک کے حوالے کر دی. حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب مالک 300 درہم پر دینے پر راضی تھا تو آپ نے اسے 800 درہم دے کر اپنا نقصان کیوں کیا؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا. گھوڑے کے مالک کو گھوڑے کی قیمت کا صحیح اندازہ نہیں تھا، میں نے خیر خواہی کرتے ہوئے اسے پوری قیمت ادا کر دی اور یوں میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر لیا. اسی کو کہتے ہیں. یہ واقعہ سنن ترمذی کے حوالے سے ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دین تو سراپا خیر خواہی یعنی دوسروں کو بھلا چاہنے کا نام ہے. اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں ہر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم ایمان والے بن جاؤ گے. تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں. اگر کوئی مجبوری میں اپنا سامان بہت اونے پونے بالکل کم قیمت میں بیچ رہا ہے تو اگرچہ مسئلے کے روح سے امام صاحب لے سکتے ہیں، لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ مثلا کوئی مجبوری میں اپنا موبائل بیچ رہا ہے، کوئی اپنی گاڑی مجبوری میں بیچ رہا ہے اور ہم اسی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں. یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ہمیں مصیبت کے وقت تو اور بھی دوسروں کی مدد کرتے رہنا چاہیے. ایک حدیث ہے کہ جو رحمان کے بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتے ہیں. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں. یعنی یہ دیکھیں کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتا، اسی طریقے سے سلوک کرنا چاہیے.